تو میرے رب نے فرمایا یہ فائدہ پہنچے گا پرہیزگاروں کو۔ اب پرہیزگار کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے، علماء نے سمجھایا ہے کہ پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو تبلیغ میں جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو اس کی بڑی داڑھی ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو حج پہ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے پرہیزگار وہ ہے جو کسی پیر کے ہاں جاتا ہے، کوئی کہتا ہے پرہیزگار وہ ہے جو جبہ پہنتا ہے، پرہیزگار وہ ہے جو تسبیح پڑھتا ہے۔ نہیں نہیں، اللہ نے پرہیزگار کی تعریف کی ہے۔ سنو، پرہیزگار ہے کون؟ داڑھی سے آدمی پرہیزگار، حج سے آدمی پرہیزگار، نماز سے آدمی پرہیزگار نہیں بنتا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین، پرہیزگار وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو پوشیدہ باتوں پر یقین رکھتے ہیں، پوشیدہ باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہر وہ بات، ہر وہ چیز جو آنکھوں سے تو نظر نہیں آتی ہے پوشیدہ، دوسری شرط، مگر اس کو فرمایا ہے اللہ نے۔ اب اگر ایک چیز پوشیدہ ہے مگر اللہ نے نہیں فرمایا تو اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں مگر اس کی نشاندہی پروردگار عالم نے نہیں کی۔ اب جو چیزیں آنکھوں سے اوجل ہیں اور اس کی نشاندہی کس نے کی ہے؟ جس طرح قیامت نظر آتی ہے، قیامت ہم نے آنکھوں سے دیکھا، روز محشر ہم نے دیکھا، آنکھوں سے نظر نہیں آتی، جہنم ہم نے دیکھا، جنت ہم نے دیکھا، ملائکہ کو ہم نے دیکھا، عرش کو ہم نے دیکھا، زمین اور آسمانوں میں جو باریکیاں اللہ نے بنائی ہیں، بتائی ہیں، وہ ہم نے دیکھی ہیں؟ نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے بیان کی ہوں اور تمہیں وہ چیز نظر نہ بھی آئے تو تمہیں اس پر یقین رکھنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ تمہیں اس پر یقین رکھنا فرض ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو یا نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ خیر اور شر کا مالک صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی خیر اور شر کا مالک نہیں، نفع دینے والا بھی کوئی نہیں، نقصان دینے والا بھی کوئی نہیں، نافع اور ضار میں ہوں، لہذا تمہیں تعویذوں سے، پیروں سے، عاملوں سے، قبروں سے، آستانوں سے، درگاہوں سے، پیغمبروں سے، اولیاؤں سے، ملائکوں سے، ساری دنیا سے توجہ کٹانی ہوگی۔ خیر اور شر کے لیے تم کس کے در پہ کھڑے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے در پہ۔ اب یہ بات تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی۔ یؤمنون بالغیب، اب تمہارے تجربات کا کوئی مقام نہیں۔ تم یہ نہیں کہو گے کہ بھائی میں نے دیکھا ہے، نہیں 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 نہیں، بس اللہ نے جو فرمایا اس کی آپ کے پاس دلیل ہے یا نہیں ہے؟ میرے رب فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں پوشیدہ باتوں پر۔ ہر وہ چیز جو رب العالمین نے ہمارے آنکھوں سے اوجل رکھی ہے مگر اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے، مقصد یہ ہے کہ قرآن تمہاری بعض چیزیں تجربے اور مشاہدے میں آئے یا نہ آئے، تم نے قرآن کو ماننا ہوگا، کسی اور چیز کو چھوڑنا ہوگا۔ ایک طرف تم دیکھ رہے ہو، مثال کے طور پر ادھر توجہ کرو، ایک طرف ایک آدمی ہے، وہ ایک کرتب دکھا رہا ہے، مثال کے طور پر اس دیوار کے اوپر ہاتھ مارتا ہے، تم دیکھتے ہو کہ پانی نکال رہا ہے، پھر اسی جگہ کو ہاتھ مارتا ہے، اس سے پھل فروٹ نکالتا ہے،
پھر اسی جگہ کو ہاتھ مارتا ہے تو وہاں سے سونا نکالتا ہے. یہ تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا. مگر اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے علاوہ بغیر اسباب کے پانی نکالنے والا، سونے نکالنے والا، چاندی نکالنے والا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا ہے نا. اب تم اس کو دیکھ رہے ہو کہ یہ نکال رہا ہے. اللہ نے فرمایا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا، تو تم اس کو نہیں مانو گے. تم کہو گے جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ میں غلط دیکھ رہا ہوں. اس نے میرے آنکھوں کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہوگا، اس نے کوئی طریقہ کار بنا لیا ہوگا، اس کے اندر ضرور کوئی استادی ہوگی. میرے رب کی بات ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. فلمیں دیکھی ہیں آپ لوگوں نے، ڈرامے دیکھے ہیں. فلموں میں اور ڈراموں کے اندر ایک آدمی ہوا میں اڑتا ہے یا نہیں اڑتا؟ اڑتا ہے. اور اسی طرح فلم کے اندر ایک آدمی دوسرے آدمی کو مار دیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے. فلم کے اندر تم دیکھتے ہو کہ وہ کام ہوتے ہیں جو ویسے نہیں ہوتے. کیا وہ حقیقت ہوتی ہے؟ جواب دو، وہ حقیقت ہوتی. وہ ایک طریقہ کار، چال ہے، قید ہے. اسی کو سحر کہا جاتا ہے. جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ہاتھوں کی صفائی ہوتی ہے. یؤمنون بالغیب کے اندر یہ معنی بھی پڑا ہوا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے 1000 چیزیں دیکھو، لیکن جب میں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے تو تم اس کو پھر بھی غلط سمجھو گے. تم کہو گے کہ میں اللہ کی بات مانتا ہوں، تمہاری یہ آنکھوں پہ جو نظر آنے والی چیز ہے یہ میں. فرعون کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ آیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امسا کو گرا کر کے وہ سانپ بن گیا، ہلنے لگا. تو اسی طرح وہ وہاں کے جو فراڈی تھے جس کو لوگ جادوگر کہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی رسیاں اور ہمساؤں کو ڈال کر وہ بھی سانپ بن گئے. آنکھوں پر نظر آتے تھے. یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی. لیکن اللہ کا حکم تھا کہ اس کو ماننا ہے، موسیٰ جو کچھ کرتا ہے اس کو نہیں ماننا. اگرچہ وہ نظر آ رہا تھا کہ ہل رہے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ وہ دھوکہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی ہلتی تھی، اس کا اللہ نے کہا یہ ٹھیک ہے. تو تم نے اللہ کی بات ماننی ہے، اپنے آنکھوں کی بات ہلکا سمجھ رہے ہو. مولوی کی بات نہیں ماننی، پیر کی نہیں ماننی، شیخ کی نہیں ماننی، کتاب کی نہیں ماننی. کس کی ماننی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب. پرہیزگار لوگ وہ ہوتے ہیں جو آنکھوں پہ جو پوشیدہ ہوتا ہے اس پر ان کا یقین ہو. یؤمنون جو یقین رکھتے ہیں. ایمان کا معنی ہے یقین. جو یقین رکھتے ہیں بالغیب، ان چیزوں پر جو پوشیدہ ہیں. آخرت پوشیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ آئے گا. پل صراط سے آگے جو میزان ہے، میزان ہم نے نہیں دیکھا کہ وہاں کوئی ترازو ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ایک ترازو اللہ رکھے گا اور سب کچھ کا حساب و کتاب ہوگا. میدان محشر کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ محشر لگے گا. اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا، مگر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے اور ہم اس کو دیکھیں گے روز قیامت. دوسری بات، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ.